مسئلہ آپ کو درپیش آ جائے اس کا پھر دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت جب آپ اس معاملے میں پڑ گئے، مثلا کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے، فروخت کرنی ہے، تو اسے بیع و شراء کا اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو اس کے لیے پھر وہ جاننا اس صورت حال میں فرض ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہ کسی سے پوچھ لے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اخلاص فی عمل، یعنی مخلص ہو کے اعمال کو انجام دینا بھی فرض ہے، اور یہیں سے انہوں نے پھر تصوف کی ابتدا کی تھی۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے والی تھی وہ یہ تھی ماہم کہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے پاس علم باطنی ہوتا ہے اور وہ علم جامع ہے۔ اب ہر صوفی جو باطنی علم رکھتا ہے، جیسے علم انہوں نے بہت اہم یہاں پہ کی تھی، اور اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ریفلیکشن کی جگہ بن جاتا ہے جہاں پہ لوح محفوظ سے علم باطنی کی تجلی پڑتی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا تھا یہ، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر شیطان تمہیں علم کے بارے میں سست کر دیتا ہے، بلکہ علم خشیت ہے۔ اور پھر امام حسن کا قول لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے صاحب علم ہونے اور صاحب روایت ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اسے کس چیز کی پرواہ ہے کہ وہ کتنا صاحب فہم ہے اور کتنا محقق ہے، صاحب درایت ہے، یعنی غور کتنا کرتا ہے اور اس کو سمجھ کتنی آتی ہے۔ پیچھے ہم جو ہیں وہ اس کے مکھن کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں کہ اگر دودھ نہیں ہوگا تو مکھن نہیں ہوگا، لیکن دودھ سے اصل مطلوب وہ مکھن ہی ہے، اسے زندہ کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو جب ملائیں گے تو انہوں نے بہت زیادہ تفصیل اس کی نہیں کی، بس یہ آگے معنی بیان کر دیتے ہیں۔ پچھلے باب میں بھی یہ آیت آئی تھی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صوفی کا جو یقین اور حق الیقین، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ توحید اور معرفت اور مشاہدہ بھی ہے، یعنی علم یقین توحید ہے، یا علم عین الیقین جو ہے وہ معرفت ہے، اور حق الیقین مشاہدہ ہے۔ اور ایمان کی بہت سی فروعات ہیں، اور ہر فرع کے لیے مختلف علوم ہیں، منطق سے، لاجک سے، ریشنالٹی سے اس یقین کو حاصل کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے کیلکولیشنز کر لی ہیں، اب مجھے یقین پورا ہو گیا۔ اور اس میں دنیا کے عالم اور آخرت کے علماء دونوں برابر۔ اب دنیاوی علماء سے نازل کی جاتی ہے تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، تو اسی کے اوپر پھر سارے مرتبوں کی حسب مراتب اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہتے ہیں والمشاہدۃ وصف خاص فی الیقین، اور یقین میں جو خاص وصف ہے یا صفت ہے وہ مشاہدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ عین الیقین ہے۔ وفی عین الیقین، فی عین الیقین وصف خاص وہو حق الیقین، اور پھر اس عین یقین میں ایک اور خاص وصف ہے، وہ حق یقین ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حق الیقین جو ہے یہ مشاہدہ سے بھی بلند تر مرتبہ ہے۔ کوئی آواز آتی ہے، کوئی اسے تجلی دکھائی دیتی ہے جس سے اس کو قلبی طور پہ سکون ملتا ہے، یہی مشاہدہ ہے۔ وحق الیقین موطنہ ومستقرہ فی الآخرہ، اور حق الیقین کا وطن اور اس کا ٹھکانہ آخرت ہے۔ جی پہلے آپ نے بات کی کہ کرامت، مشاہدے کی جو ایکسپیرینس ہے، کیا وہ کرامت کی دعا میں آ جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کرامت ہم نے بتایا تھا کہ وہ خارق عادت ہوتی ہے، یعنی ایسا کام جو روٹین سے ہٹ کے ہے، وہ ہو گیا تو کرام۔ اب مشاہدہ خاص آپ کی قلبی کیفیت ہے۔ شروع میں انہوں نے یہی مقدمہ بنایا کہ صوفی وہ ہے جو مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور جو مقرب ہے وہ عارف ہے۔ اب آگے وہ اسے واضح کریں گے اگلے باب میں جو اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد۔ حق الیقین، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ سے بلند ہے، اور دنیا میں اس کی ایک ہلکی سی رمق اہل مشاہدہ کو حاصل ہوتی ہے۔ اصل مشاہدہ ہونا ہے علماء دنیا کے علم کی نسبت سب سے
اعلیٰ، عرفہ اور معزز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مکھن کی طرح ہے جو دودھ سے نکلتا ہے۔ تو ایمان کی فضیلت علم پہ مرتبہ ہے جیسے میرا سبھی امت سے بلند مرتبہ ہے۔ تو اب یہاں عالم سے مراد عالم آخرت ہے، کیونکہ اسی باب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ شر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علماء میں سے جو برے ہیں وہ سب سے برے ہیں۔ تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اور پھر یہاں پہ یہ جو بات آئی کہ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، وہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بلانے کے لیے کہا ہے، تو دل فطرتاً اس نہج پہ تخلیق کیے گئے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آدمیوں کے دل ہدایت کی طرف راغب ہوتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی یہ تھی کہ وہ غلط پہ اڑ گیا تھا۔ ہاں، پچھلی جب گفتگو ہوئی تھی ہست و نیست میں، تو وہاں میں نے عرض کی کہ تکبر اور وہ جانتے بوجھتے تکبر کرنا اور خشونت اور اپنے دل کو سخت کر لینا، اس سے پھر ہدایت نہیں ملتی، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا کہ اگر ان کو اللہ کا خوف نہ ہوتا تو بھی وہ گناہ نہ کرتے۔ یہ وہ صوفی ہے کہ لو کتب لہ کتاب الامان من النار حملہ صرف المعرفۃ بعظیم امر اللہ علی القیام بواجب حق العبودیہ، کہ اگر انہیں آگ سے بچاؤ کی سند بھی مل جاتی تو بھی یہ بھی بات ان کو دائم رہتے۔ تو صوفیاء کی جو اجابت ہے دعوت الہی کی طرف، یعنی ادعو الی اللہ، تو اللہ کی طرف جب رسول اللہ نے بلایا تو صوفیاء کی جو انہوں نے جواب دیا، صوفیاء کی اجابت وہ ایک محب کی اجابت ہے للمحبوب علی اللذاذہ و ذہاب العسر۔ تو کس چیز پہ اس کی اجابت ہے، یعنی وہ پکار کا جواب دے رہا ہے، اس کو اجابت کہہ رہے ہیں ہم۔ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب استقامت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو آگے وہ آیات لے کے آئے ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس کے اوپر دلیل لے کے آئے ہیں کہ عرفاء یا صوفیاء جو ہوتے ہیں بظاہر تو بڑے برے حال۔ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے دو آدمیوں کے بارے میں آپ بتائیے، ان میں سے ایک وہ ہے جو عبادت میں بہت کثرت کرتا ہے، بہت تھوڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اس کا یقین کمزور ہے، وہ شک میں مبتلا بھی اس کے سارے گناہوں کو کھا جائے گا۔ تو معاذ نے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے اس شخص سے زیادہ سمجھدار کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو دیہاتی سادہ لوگ ہوتے ہیں، بابے، ان کا اللہ تعالیٰ کی کہ لا یستطاع العلم الا بالیقین، کہ علم کی استطاعت یقین کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی استطاعت علم کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، اور آدمی صرف اتنا ہی عمل کرتا ہے جتنا اس کا یقین ہوتا ہے، اور عامل اپنے عمل میں اس وقت کوتاہی کرتا ہے جب اس کا یقین کم ہو جاتا ہے۔ تو فکان الیقین افضل العلم، یقین سب سے افضل علم ہے، اور یہی وہ یقین ہے جس کو صوفیاء حاصل کرتے ہیں مسلسل مجاہدے سے مسلسل محنت سے۔ اب ہوتا ہے یعنی صوفی دوسرے عالم سے کیسے افضل ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک عالم ایک مجلس میں آیا اور وہ اس کو نشست دی گئی، وہ بیٹھ گیا، اور اپنے آپ کے لیے اس نے نا اس مجلس کو سجا لیا، اور اس نے یہ گمان کیا کہ اسے دیکھا نا کہ یہ میری برابر کا آ گیا ہے، تو عالم کے پیشانی پہ بل آیا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، اور اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اسے اٹھا کے باہر نکال دیتا۔ یہاں علماء میں نا اس قسم کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں علماء کا جھگڑا اس بات پہ بھی ہو جاتا ہے کہ میرا نام اشتہار میں اس کے نام سے نیچے کیوں لکھا ہے، یا میرے نام کے ساتھ فلاں لقب کیوں نہیں لگایا، کہ جس کو جب بٹھایا گیا اور اسے فوراً دوسرے کے آنے سے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ تو میرے ساتھ کچھ
گڑبڑ ہو گئی ہے، اور فوراً اس کی اپنے باطن پہ نظر چلی جاتی ہے، اور اب وہ اپنے باطن کے اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو شخص آیا ہے اس کے سامنے اور عاجزی کرتے، پھر قرآن مجید کی آیات لاتے ہیں، پھر کوئی عقلی استدلال پیش کرتے ہیں، ایک اد حکایت بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کو سم اپ کر دیتے ہیں۔ حدیث لائے ہیں، انس بن مالک سے ہے، رسول اللہ نے کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، کینا، ہم سب کو پتا ہے کہ کینا کیا ہوتا ہے، انگریزی میں اسے کیا گرج کہتے ہیں؟ بیک بائٹنگ تو غیبت ہے، اینیمیٹی جی ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کا تعلق غصے سے ہے۔ چلیں، کینا اونٹ کا مشہور ہے، کینا اونٹ کا مشہور ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹ اگر کسی کے پیچھے لگ جائے اور وہ درخت پہ چڑھ جائے یا کہیں چھپ جائے، پاک کیا ہے ہر قسم کے کینا سے اور حقد سے، تو یہ دلوں کو حقد اور کینا سے پاک کرنا ان کے معاملات میں ستون جیسا عمل ہے، یعنی عماد ہے ان کا، ان کی اس ساری عمارت کا بنیادی کی خواہش میں ویسے بھاگنے والے جیسے کوئی شاگرد بھاگتا ہے طلب علم میں، اور دنیا پرست ارباب یعنی دنیا پرست، کیونکہ اب یہاں بہت کام کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حقد اور کینے کا درست نہیں ہے جو اپنی روحوں سے اپنے اندر کے موجود کوڑے کے ڈھیروں کو صاف نہیں کرتے۔ جھاڑو کناسا کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا، تو روح اس سے بھی زیادہ پاک نہ دیکھا جائے کہ اللہ یرا نفسہ تتمیز عن احد من المسلمین لحقارتہ عند نفسہ وعند ھذا ینسد باب الغش والغش۔ اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں کہ خود کو سب سے تطہر النفس ویذهب عنها المذموم، تو اب اس روح کے نور سے نفس صاف ہوتا ہے، اس میں جھاڑو لگاتے ہیں، اور اس سے غش، غل، حقد اور حسد ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، بات کی دلیل پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت میں کیا ہوگا کہ ہم ان کے دلوں سے غل دور کر دیں گے، تو وہ بھائی بھائی بن کے چارپائیوں پہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی بعض لوگ ایسے اور طبیعتوں کی تاریکی سے پاک ہے۔ یہ کھٹکا ہوتا ہے نا جو حجس کہتے ہیں، وہ آپ کے جو ڈاؤٹس آتے ہیں آپ کے دل میں، تو وہ ان سے پاک ہوتے ہیں۔ بل کہلت بنور توفیق فصارت اخوانا، بلکہ انہوں نے تو آنکھوں میں توفیق کی روشنی کا سرما ڈالا ہوا ہے، سنت بالکل درست ہو جاتی ہے، اور یہی موافقت پیدا ہو جاتی ہے ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور سنت کے ساتھ، اور یوں محبت الہی واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں واجب ہو جاتی ہے؟ آپ اتباع سنت سے محبت الہی کیسے واجب ہو جائے گی؟ وہ یوں واجب ہوگی کہ ہوگا، اور اسی طرح بندے کی جزا کو مطابقت رسول کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اللہ کی اس سے محبت کا بھی نتیجہ بنا، یعنی بندے نے محبت کی اللہ کی، تو اس نے رسول کی اتباع کی، یعنی رسول کی اتباع گویا یہ ظاہر کرتی ہے کہ بندہ اللہ سے کوشش کر رہے ہو۔ ابھی وہ آگے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ ہاں آگے وصوفیہ تو من بین طوائف الاسلام ظفر بحسن المتابعہ، اور اسلامی گروہوں میں صوفیاء کا گروہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پھر وہ اتباع کیسے کرتے ہیں؟ اتباع کی نشانی یہ ہے، اب دیکھیے صوفیاء کی بات ہے، بار بار آپ نے اس پیراڈائم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شیخ و شیوخ بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا اقوال صوفیاء کی، تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی اعمال میں اتباع کرتے ہیں، کوشش کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ، نوافل میں، تہجد میں، صوم و صلات اور اس کے علاوہ میں۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس مطابعت کی برکت سے ان کے اقوال اور افعال میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ التخلق باخلاقہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہے، کہ آپ صفاحت یا صف یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کے اس برے کام پہ رنجش بھی نہ رکھیں۔ تو معاف کرنا بظاہر آسان ہوتا ہے، لیکن دل میں اسے
انسان برا ہی سمجھتا رہتا ہے. تو یہ اگلا سٹیج ہے. جی سواد پہ ہے. سین سے جو صف ہوتا ہے اس کو ہیبت، تعظیم، رضا، صبر، زہد اور توکل. تو وہ ساری کی ساری مطابعات کی اقسام کو مکمل کرتے ہیں اور سنت کو اپنی انتہا تک والعاکفون علیہا بقلوبہم، اور اپنے دلوں کے ساتھ اس سنت پہ اعتکاف کیے ہوئے یعنی ٹھہرے ہوئے. والمعتصمون بسیدہم من شر نفوسہم ہم الصوفیہ، اور وہ اپنے سردار کے ساتھ بالکل منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اعتصام بحبل اللہ قرآن میں آتا ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو اپنے سید یعنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، یعنی یہ تھامنا کیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الافتقار تھے اپنے مولا کی طرف، یعنی فقیر اللہ تھے. کیسے کہ ہر حاجت کے لیے وہ مکمل طور پہ رسول اللہ بھی اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. اس کے اوپر وہ دلیل لے کے آئے ہیں حدیث سے. آپ نے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اکلنی کلعلۃ الولید، کہ مجھے اے اللہ مجھے اپنے نفس کی طرف یا نفس کے سپرد گھڑی بھر کے لیے بھی نہ کرنا. طرفۃ عین یہ پلک جھپکنے کی مدت ہے اور اس سے التجا کرتا رہتا ہے. اور یہ وصف اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ یعنی غلام، اللہ کا کوئی بھی بندہ اپنے باطن میں اور اس کا سر مسامرہ کی لذت سے بھر جائے. یہ مسامرہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے رات کے وقت کسی سے باتیں کرنا. فون پہ باتیں کرتے ہیں نا رات کو، کہ وہ اپنے نفس سے راہ کرتے ہیں. یعنی انسان اپنے مرتے دم تک اپنے نفس سے محفوظ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ وہ اس کے ساتھ، چاہے کتنا ہی بڑا صوفی کیوں نہیں، کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہیں، کیونکہ معصوم عصمت جو ہے وہ انبیاء کی ہے. اور بعض ہمارے جو فضلاء ہیں یا علماء ہیں ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت کو وہ معصوم سمجھتے ہیں. تو بس اس کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں. اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال لطف سے صوفی کو عرفان عطا کرتا ہے اور اس کے لیے وہ چیزیں، وہ معانی کھولتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کشف معنی کا ذکر ہے. جو معنی اس نے رسول اللہ یا کوڑا بن جاتا ہے جو اسے اس کی معرفت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. جیسے بھیڑوں کو ہم ہانکتے ہیں تو ایسے ہی یہ محبت کا تازیانہ اسے اللہ کی طرف مسلسل لے کے جاتا ہے. تو صوفی کسی ایک لمحہ بھی نہ تو اس من الذی یقوم بإحیائہا، وہ کہتے ہیں کہ اس سنت پہ رسول اللہ کی سنتوں میں سے صوفی کے علاوہ کون قائم بإحیائہ ہی ہے، یعنی اس کو زندہ کرنے کے لیے اور کون قائم ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. اور محفوظۃ بحراست اللہ تعالی و رعایتہ. اب یہ ترجمہ کرنے والے نے یہ چھوڑ دیا ہے، آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اب یہ وہ حفاظت کی بات آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب صوفی اللہ تعالیٰ کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے اپنے افتقار کے ساتھ، یعنی التجا کے ساتھ، زاری کے ساتھ، استغاثہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دعا کے محل کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے کہ اس کا نفس اپنے مستقر سے جو عاجل اقسام ہیں ان سے ہٹ جاتا ہے، ان سے ترقی کر کے بلند ہو جاتا ہے. یعنی جو گندی غلاظتیں ہیں نفس میں ان سے بلند ہو گیا نفس، اور وہ ان علوم کے مدارج میں اتر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں اور ان کی رعایت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایسی صورت میں ہم اس نفس کو کہتے ہیں کہ اب یہ محفوظ ہو، لیکن وہ محفوظ خود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے علوم محفوظہ کی وجہ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو بظاہر آپ اگر کسی بہت اچھے پریکٹیکل صوفی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عام محاورے میں چل رہا ہے، نیچرل بیہیو کر رہا ہے، لیکن اس کی اس فطری رویے میں بھی آپ کو کوئی کام خلاف سنت دکھائی نہیں دیتا. جو بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں وہ نارمل زندگی گزارتے تھے لیکن سنت کے خلاف نہیں ہوتی تھی. وہ یہی وجہ ہے
والنفس المدبرۃ بہذا التبدیر من حسن تدبیر اللہ مامونۃ الغائلۃ من الغل والغش والحقد والحسد وسائر المنکرات. آپ کہتے ہیں کہ یہ والا نفس اللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر کی وجہ سے حسد، غیبت، بغض اور دیگر تمام مذمومات سے محفوظ ہے. تو یہ صوفی کا حال ہے. اور کہتے ہیں کہ اب صوفیاء کے دو گروہ، یہ مراد جو کہتے ہیں نا آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے. تو یہ مراد والا کانسیپٹ یہاں آپ کو کلیئر ہوگا کہ وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ کے ساتھ اور استغاثہ کے ساتھ. فقوم من الصوفیۃ خصوا بالاجتباء الصرف. تو اب صوفیاء کا ایک گروہ اجتباء کے ساتھ خاص ہے. ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجتبی. مجتبی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم الانبیاء بنانے کے لیے چن لیا. تو صوفیاء میں سے بھی کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ہدایت کے ساتھ خاص ہے مگر انابت کی شرط کے ساتھ، یعنی توبہ کرے گا تو اس سے ہدایت ملے گی. ایک گروہ ہے جسے اللہ نے چن لیا. اب کہتے ہیں کہ یہ جو اجتباء ہے اس میں بندے کے کسب کا کوئی تعلق نہیں، آپ کی کوشش کا کوئی تعلق نہیں. یہ جس کو مادر زاد ولی کہتے ہیں. وہذا حال المحجوب المراد جباد الحق بمنہی و مواہبہ من غیر سابقۃ کسب منہ. تو کہتے ہیں کہ اب یہ حال یہ ہے، کس کا حال ہے؟ محبوب مراد کا، جو محبوب بھی ہے اللہ کا اور مراد بھی ہے، مرید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا اور اپنے کرم سے اس کے کسب کے بغیر ہی اسے چن لی ہے. اب یہاں وہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، مراد کیسا. تو پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ یسب کو کشوف و اجتہاد ہو. اب اس کی عبادات سے پہلے اسے کشف ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا کشف اس کی عبادت پہ سبقت لے جائے گا. وفی ھذا اخذ بطائفۃ من الصوفیہ رفعت الحجب عن قلوبہم وبادرہم صدور. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو حال ہوتا ہے نا جب ان کا، یعنی مکاشفہ پہلے ہو گیا، تو اب جب وہ مکاشفہ انہیں ہوتا ہے تو یہ حال انہیں عمل اور اجتہاد پہ انگیخت دیتا ہے. اب وہ عبادت کرتے ہیں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو انہیں پہلے سے ہو رہی ہے. تو اس پہ وہ دلیل لاتے ہیں. فسہل الکشف علیہم الاجتہاد. تو اب کوشش ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو مکاشفہ ہے یا کشف ہے وہ ان پہ اس اجتہاد کو آسان کر دیتا ہے، یعنی جہاد کو آسان کر دیتا ہے. کیسے؟ جب فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا جب اس نے انہیں تھریٹ کیا نا کہ اوئے تم بندے بن جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تو لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. ہمارے پاس جو نشانیاں آ گئی ہیں نا، اب ہم ان نشانیوں کی موجودگی میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے. تو محسوس کر لیا، چونکہ جادوگر تھے تو جادو وادو تو کچھ نہ کچھ آتا ہوگا. جب موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کسی اور جانب سے آ رہا ہے، تو فوراً موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. آگے ایک حدیث اور نہیں، حدیث نہیں ہے جی، یہ ہے ابو سعید خراز کا قول ہے. پیچھے سند ذکر کرتے ہیں. میں نے اس دفعہ سے یہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ میں عربی نہ پڑھوں بلکہ ساکت ہو جاتی ہیں ان سے. اور علم اور خدمت میں ان کی جو حرکات ہیں، یعنی ان کے اعمال جو ہیں، الفت ذکر پہ، نعمتوں کے شکر پہ، مناجات پہ، اور اس کے ساتھ قرب کے معان اللہ حرکات ہی وسائہ فی الخدمہ. مراد کون ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس کی جو کوششیں ہیں اس پہ اس کی مدد کی جاتی ہے.
یعنی جس کو خود بخود مدد دی جا رہی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ، اس کے ساتھ محبت، طائفۃ من الصوفیہ کہ صوفیاء کے ایک گروہ پر اس مراد کی حقیقت مشتبہ ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آئی اس کی، انہوں نے یہ نہیں کہا ولم یقولوا بالاکثار من النوافل، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے گروہ کی رائے یہ ہے کہ نوافل کی قلت جو ہے وہ اس حال کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے نوافل پہلے بہت پڑھے ہیں، لیکن اب چونکہ جب مشاہدہ انہیں ہو گیا تو جو اضافی نوافل ہیں وہ انہوں نے ترک کر دیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن تم پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے اور پاؤں سوج جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو قیام کیا کرو لیکن تھوڑا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاقْتَصَرُوا عَلَى الْفَرَائِضِ كَانَتْ بِدَایَاتُهُمْ بِدَایَةُ الْمُرِیدِین، کہ اب اگر انہوں نے صرف فرائض پہ اکتفا کر لیا ہے تو ان کی جو ابتدا تھی وہ مریدین کی طرح ہی تھی، اب وہ مراد ہو گئے ہیں۔ تو فلما وصلوا الى روح الحان وادرکتهم الکشوف بعد الاجتہاد امتلؤوا بالحال فترہوا نوافل اعمال، تو کہتے ہیں کہ جب ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصال سے شاد کام ہو جاتی ہے اور اجتہاد کے بعد ان پہ معاملات کھلنے لگ جاتے ہیں تو وہ حال سے بھر جاتے ہیں اور ان کو ان اعمال یا ان نوافل میں مزید راحت ملتی ہے، جبکہ مرادون جو ہیں، اب یہ دو گروہ ہیں، مرید وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور مراد وہ ہیں جو بظاہر محنت ہے بھوک سے، ترک دنیا سے، اپنی محبوب چیزوں کو قطع کرنے سے اور مستحسنات کو، جنہیں ہم کہتے ہیں نا سہولتیں، آج کل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی زیادہ سے زیادہ سہولت حاصل کر سکیں وہ کر لیں، تو صوفی اپنی سہولت کو ترک کرتا ہے اگر اس کے پاس، اور یہ بھی کہا کہ عقوبت قلب المریدین ان یحجبوا عن حقیقت المعاملات، کہ مریدین کے دلوں کے لیے سزا یہ ہوتی ہے کہ انہیں معاملات اور مقامات کی حقیقت سے محجوب کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ مجتہد ہے، متعبد ہے، یعنی عبادت بھی کرتا ہے، اس میں کوشش بھی کرتا ہے، زاہد بھی ہے، لیکن اسے مکاشفہ نہیں ہوتا، مکاشفہ نہیں ہوتا۔ تو صوفیاء کے ہاں ان دونوں طریقوں میں وہ کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں طریقوں کی صحت صرف اور صرف حسن مطابعت ناطق بالحکمہ، کہتے ہیں کہ جس نے سنت کو اپنے اوپر اپنے قول اور فعل پہ حاکم کر لیا تو وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، اور جس نے خواہش نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو وہ بدعت کی بات کرے گا۔ حکمت اور بدعت میں یہی فرق نہیں کیا، اور کہا کہ یہ شخص جو آداب رسول کی حفاظت نہیں کر سکا یہ اپنے دعوی ولایت کی کیا حفاظت کرے گا۔ اور پھر حضرت شبلی نعمانی، ایک تو شبلی نعمانی ہے نا، حضرت شبلی بھی ہیں، بہت اجل صوفیاء میں سے ہیں، تو ان کے خادم سے سوال کیا گیا رحمہ اللہ تعالی کہ ماذا مارے گا، داڑھی میں خلال کرے گا وضو کے دوران، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ ادھر خلال کرو، اور جب میں نے خلال کیا اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر میرے ہاتھوں پہ وہ جان دے دی حضرت